الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ فإن الجنة هی المأویٰ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں، ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، اور وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے، اللہ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ ہم جہاں کہیں ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی کا کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں ہے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم نظر نہ آ رہے ہوں، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم نظر میں نہ ہوں۔ ہم جو کام کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے آگاہ ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمیں یوں دیکھنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر وقت ہمارے ساتھ ہونا، اس میں بہت بہت خیر اور بہت حکمت ہے۔ جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی ہے تو اس کو بہت سہارا ملتا ہے، بہت حوصلہ ملتا ہے۔ جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے تو اس کے لیے ہر مشکل کا برداشت کر لینا آسان ہوتا ہے۔ جب انسان کو یہ علم ہوتا ہے کہ میں جہاں بھی ہوں مجھے کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے، اور وہ جو مجھے دیکھ رہا ہے بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، بہت شفیق ہے، بہت خیال کرنے والا ہے، تو انسان کی بہت ہمت بڑھتی ہے۔ انسان کو چھوٹا پن نہیں محسوس ہوتا، انسان کو سفوکیشن نہیں ہوتی، انسان کو تنہائی نہیں محسوس ہوتی، انسان کو گھٹن نہیں محسوس ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم بڑی کمفرٹیبلی یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں کہ وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتے۔ یہ جو اللہ کا ہمیں اکیلا نہ چھوڑنا ہے، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہمیں قرآن پاک میں کہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے ایک بات کہی وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ اس کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، اور اللہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اچھا، صرف یہاں تک کی بات نہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ ہوا علیم بذات الصدور، اور جو تمہارے سینوں کے اندر بھید ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی خوب واقف ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم جہاں کہیں ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں جو کہ ہمارے سینے کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ is aware of every single thing. There is nothing that is hidden from Allah subhanahu wa ta'ala, whether it is our action or it is what we think about. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، ہمارے عمل کو بھی جانتے ہیں، ہماری سوچ کو بھی جانتے ہیں۔ یہ اتنی لمبی تمہید باندھنے کی کیا وجہ بنی؟ اتنی لمبی تمہید باندھنے کی وجہ یہ بنی کہ انسان کی ایک فطرت ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کسی کے لیے آنسریبل نہیں ہے، کسی کے لیے اکاؤنٹیبل نہیں ہے، تو وہ فری ہینڈ لے لیتا ہے۔
اور ایک اور بات جو میں نے پچھلے دنوں میں آپ سے ذکر کی وہ یہ تھی کہ اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو روٹ کاز ہوتا ہے اس کو ایڈریس کرتا ہے. کینہ، قطع رحمی، دوسروں کے ساتھ سختی، یہ ان سب چیزوں کا جو روٹ کاز بنا وہ کیا بنتا ہے؟ وہ بنتا ہے غصہ. اور آپ غور کریں کہ غصہ انسان ان کے اوپر زیادہ نکالتا ہے جن کے اوپر اس کا بس چلتا ہے، جن کو وہ سمجھتا ہے کہ میں اکاؤنٹیبل نہیں ہوں. یہی وجہ ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے وہ اپنے آفس میں جا کے اتنا ہمبل، اس کے چہرے پہ ایک بڑی سی اسمائل، جی بہت ہی سویٹ اور بہت ہی کائنڈ. وہ گھر آتا ہے اور اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک جابر ہوتا ہے، ایک نہایت ہی سخت لہجے میں بات کرنے والا، بالکل ایسا کہ جیسے کبھی اس کو ہنسنا آیا ہی نہیں ہے. اپنے باس کے پاس جائے گا، سر کرتے منہ نہیں تھکے گا، اپنے امپلائیز کے پاس آئے گا، ماتحتوں کے پاس آئے گا اور ایسے سخت اور لہجے میں بات کرے گا کہ جیسے پتہ نہیں اس سے بڑا کوئی جابر ہی نہیں ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ انسان کی جو فلپ ہو جانا ایٹیٹیوڈ کا، بیہیویئر کا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میرے بیوی بچوں پہ میری چلتی ہے، آئی ایم ناٹ آنسریبل ٹو دیم. اس کو پتہ ہے کہ میرے امپلائیز کے اوپر میری چلتی ہے، میرے دے آر انڈر می، میں ان کا سپروائزر ہوں، میں ان کا سپیریئر ہوں. تو جہاں بندے کو یہ فیلنگ آف ان اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، جہاں اس کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ میں تو کسی کو جواب دے ہی نہیں ہوں، تو بندہ جو ہے نا وہ تیش دکھانا شروع کر دیتا ہے. اور جہاں بندے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں آنسریبل ہوں، اکاؤنٹیبل ہوں، تو بندہ اپنے آپ کو نیچے رکھتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو کینہ کرتے ہو، جو تمہارے اندر قطع رحمی کی اور رشتے توڑنے کی جو بیماریاں ہیں، وہ تمہارے اصل ریزن اس کا غصہ ہے. اپنے غصے کو قابو کرو. اور پھر سمجھایا کہ جو تمہارے اندر غصہ ہے اس لیے کہ تم سمجھتے ہو کہ تم جو ہے کسی کو آنسریبل نہیں ہو. تو یاد رکھو کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں تم جہاں کہیں ہوتے ہو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تو ہر اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو تم کرتے ہو. اور اگر ابھی بھی یقین نہیں آ رہا ہو تو ہوا علیم بذات الصدور، کہ وہ تو اس کو بھی جانتے ہیں جو تمہارے سینوں میں ہے. اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ جو فیلنگ آف somebody is watching me, somebody is there with me، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی میرے جو بگ بردر والی جو فیلنگ ہے کہ مجھے کوئی ہر وقت کوئی دیکھ رہا ہے، یہ دو قسم کے رسپانس کو جنریٹ کرتی ہے. ایک رسپانس تو میں نے کور کر لیا کہ وہ ایک رسپانس آف کمفرٹ ہوتا ہے، وہ ایک رسپانس آف ایشورٹی ہوتی ہے، رسپانس آف کہ آئی ایم ناٹ alone والی فیلنگ، ایک سینس آف ایشورنس کہ بھائی میری پیچھے کوئی ہے. ایک تو یہ فیلنگ ہے. اور دوسری فیلنگ ہوتی ہے ڈر کی، خوف کی، کہ میں اب میرے اوپر ایک نظر ہے، مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، میں پکڑا جاؤں گا. یہ جو ڈفرینٹ فیلنگز ہیں نا، اس کا تعلق ہوتا ہے ڈپینڈنگ اپان دا ریلیشن شپ دیٹ یو ہیو ود دا ون ہو از واچنگ، کہ آپ کا تعلق کیا ہے اس کے ساتھ جو آپ کو دیکھ رہا ہے. اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا باپ آپ کو دیکھ رہا ہے، یا آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کا بڑا بھائی آپ کو دیکھ رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے والد صاحب یا آپ کے بھائی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بہت ہی شفقت کرنے والے ہیں، آپ کا بہت خیال کرنے والے ہیں، تو آپ کو ایک بہت تسلی ہوگی. آپ کو پتہ ہوگا میں جہاں بھی جاؤں گا، والد صاحب کو پتہ ہے کہ میں یہاں پہ ہوں، وہ مجھے وہ مسئلے میں نہیں پڑنے دیں گے. بھائی مجھے دیکھ رہا ہے، یہ جو لوگ مجھے راستے میں اگر کوئی تنگ کرے گا تو وہ مجھے تنگ ان کو کرنے نہیں دے گا، وہ ان کو نمٹ لے گا. اور اگر آپ جو ہے اپنے باس سے ڈرتے ہوں اور آپ کو پتہ ہو کہ وہ بہت سخت ہے اور اس نے آفس میں اوپر کیمرہ لگایا ہو، تو آپ کو ہر تھوڑی دیر بعد اس کا احساس ہوگا کہ میں ریسٹ بھی کرنے لگا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ باس مجھے دیکھ لے وہ کہ تم کام نہیں کر رہے. تو ایک ڈر سا لگا رہے گا. اٹ ڈپینڈز اپان کہ دا ریلیشن شپ دیٹ یو ہیو، آپ کی جو اپنا تعلق ہے اس کے ساتھ. اگر آپ نے اچھا تعلق نہیں رکھا ہوا، ایک سختی اور انکمفرٹیبل تعلق ہے، تو آپ کو ڈر لگا رہے گا. اور اگر ایک محبت والا تعلق ہے تو آپ کو کمفرٹ ہوگی.
اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں کہ مختلف لوگ مختلف طریقے سے رسپانس کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈر سے زیادہ بہتر کام کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جس روڈ کے اوپر کیمرہ ہے وہاں پہ ہم اپنی سپیڈ لمٹ کے اندر رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جیسے ہی ہم کیمرہ سے سپیڈ لمٹ کو ایکسیڈ کیا، کیمرہ فلیش کرے گا، ٹکٹ مل جائے گا. جہاں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سیکیورٹی کیمرہ لگا ہوا ہے، ہم کیئرفل ہوتے ہیں کہ بھئی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ بلا وجہ ہم کیمرہ میں ریکارڈ ہو جائیں، ہائی لائٹ ہو جائیں. لیکن جب ہمیں ڈر نہیں ہوتا تو ہم سپیڈ لمٹ بھی ایکسیڈ کرتے ہیں، جب ہمیں ڈر نہیں ہوتا تو ہم ایسے ایسے کام بھی کر جاتے ہیں. یہ انسان کا وہ بیہیویئر ہے جو ڈر کنٹرول کرتا ہے. پھر انسان کا ایک بیہیویئر ایسا ہے جو کہ انسان کو اس کی محبت کنٹرول کرتی ہے. ایک بندے کو اپنی بیوی سے محبت ہو تو وہ بیوی کے پیچھے بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس سے اگر بیوی کو پتہ چل جائے تو وہ بہت ہرٹ ہو. اس کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ مجھے کچھ ہوگا، اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میرے کسی ایکشن سے مائی بیلوڈ شوڈ ناٹ گیٹ ہرٹ. میری بیگم جو میری محبوبہ ہے وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اسی طرح جو بچے اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اگر ماں باپ نے کسی چیز سے منع کیا ہوتا ہو تو ماں باپ پیچھے نہ بھی ہوں تو اپنے ماں باپ کی تعظیم میں وہ اس کام کو نہیں کرتے، اس لیے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک ٹرسٹ ہے، ایک میرے والدین نے مجھ پہ ایک ٹرسٹ کیا ہوا ہے، میں اس ٹرسٹ کو بریچ نہیں کر سکتا. تو یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ نے یہ بتا دیا کہ ہوا معکم اینما کنتم، کہ میں تو تمہارے ساتھ ہوں جہاں کوئی بھی تم ہو. ابھی ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنا کس قسم کا ریلیشن شپ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ. اگر ہم اللہ کے ساتھ ٹرسٹ کا ریلیشن شپ ہے، اللہ کے ساتھ محبت کا ریلیشن شپ ہے، اللہ کے ساتھ ہمیں قرب ہے، اللہ کے ساتھ ایک انسیت ہے، تو ہم ہر وقت اس بات کا احساس رکھیں گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. کہیں میں ایسا کچھ نہ کر لوں کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. جو ہماری ایک دوستی ہے، ہماری ایک محبت ہے، کہیں اس میں کوئی خلل نہ آ جائے. بالکل اسی طرح جیسے ہم اپنے دوستوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے اور ہم اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، ہم ان کے ٹرسٹ کو نہیں بریک کرنا چاہتے. اگر ہماری اللہ کے ساتھ ٹرسٹ کی ریلیشن شپ ہے، ہم اس کو بھی کبھی بریک نہیں کرنا چاہیں گے. اور اگر ہم اپنے دل میں چور رکھتے ہیں، اپنے دل میں کوئی مکاری رکھتے ہیں، تو ہم بس یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں مجھے کوئی دیکھ رہا ہے نا، میں وہاں یہ نہ کروں، ویسے میں اس کو کام کو کر لوں. تو اللہ کہتے ہیں میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں، تو اگر ہمارے دل میں چور ہے تو ہم ڈریں گے. اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں پکڑا گیا تو بڑی سزا ہے، میں پکڑا گیا تو پھر میرے ساتھ بڑا سخت کام ہونا ہے، اللہ نے تو دیکھ لیا تو پھر میں نہیں بچ سکوں گا. اللہ کا خوف کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نے اللہ کو جواب دے ہوں، جب انسان اپنے آپ کو اس خیال سے روکتا ہے تو یہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے. اللہ کو بہت پسند آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے اس بات کو جانتے ہوئے کہ میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، کہ اس نے میرے سامنے کھڑے ہو کے مجھے جواب دینا ہے. ہی از اکاؤنٹیبل ٹو می. وہ میرا بندہ جانتا ہے، اب اس نے اپنے آپ کو روک لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ جنت کا وعدہ کرتے ہیں. ایک دفعہ ایک وقت کا بادشاہ تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حاکم تھا. وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، رات کو میاں بیوی میں بات چیت ہو رہی تھی، محبتیں چل رہی تھیں. تو میاں نے تھوڑا سا ذرا بیوی کا موڈ آف تھا. میاں نے کوشش کی کہ بیوی کو منا لے، اس کے ساتھ تھوڑا سا ذرا فرینک ہونے کی کوشش کی. میاں نے زیادہ جب اوور کر دیا تو بیگم غصے میں پہلے ہی تھی، اس نے کہا کہ اے جہنمی پیچھے ہٹ. تو میاں نے کہا کہ اچھا اگر میں جہنمی تو پھر تجھے طلاق. اب ایک ناراض ہو کے وہاں چلا گیا، دوسرا ناراض ہو کے وہاں چلی گئی. صبح کا وقت ہوا، ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے کیا کہا. بیوی کو بھی گلٹی ہوئی کہ شاید اس نے زیادہ اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا جہنمی. میاں کو بھی ہوا کہ بھائی میں نے تو اس کو طلاق دے دی. اب انہوں نے جب ہوش واپس آیا تب انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی. اب وہ اس پریشانی میں کہ یہ کیسے پتہ چلے کنڈیشنل طلاق ہے کہ میں جہنمی ہوں کہ نہیں ہوں.
وقت کے بڑے بڑے مفتیان کو بلایا گیا. کسی نے بھی کہا کہ بھائی یہ تو قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ کون جنتی کون جہنمی. ہم کیسے کہہ دیں کہ آپ جنتی ہیں جہنمی ہیں؟ ہم تو کسی کو ہم نہیں کہہ سکتے. خیر بادشاہ بڑا پریشان، بہت پریشان. معاملہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا. انہوں نے کہا کہ اچھا میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. وہ گئے حاکم کے پاس. انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ پرائیویٹ باتیں پوچھنی ہیں، پھر میں اس کا جواب دوں گا. انہوں نے کہا پوچھیے. انہوں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایک ایسا موقع ہے جہاں پہ آپ گناہ کر سکتے تھے لیکن اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے آپ نے گناہ نہ کیا ہو. بادشاہ نے سوچا. اس نے کہا ہاں ایک موقع ایسا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ میں دوپہر کے وقت اپنے کمرے میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک جو ہمارے محل میں کام کرنے والی جو خواتین ہوتی ہیں ان میں سے ایک خاتون وہاں پہ تھیں اور وہ بہت ہی خوبصورت خاتون تھیں. اب میں اکیلا تھا. میری نیت خراب ہوئی. میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور میں نے اپروچ کیا اس لڑکی کی طرف. اس لڑکی نے دیکھ لیا کہ بادشاہ کی نیت کچھ صحیح نہیں ہے. وہ نیک خاتون تھیں. اس نے کہا کہ اے بادشاہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. جیسے ہی اس نے مجھے یہ کہا کہ اتق اللہ تو میرے دل پہ اللہ کا ڈر بیٹھ گیا. میں نے یہ سوچ کے کہ وہ مجھے کہہ رہی ہے اللہ سے ڈرو، میں اللہ سے ڈر گیا اور میں نے دروازہ کھول دیا اور میں نے اس کو کہا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے. تو وہ ایک ایسا موقع ہے جہاں میں نے اللہ کے ڈر سے ایک گناہ سے اپنے آپ کو روک لیا. جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ اللہ کے ڈر سے گناہ سے رک گئے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی طلاق نہیں ہوئی، آپ جنتی ہیں، آپ دوزخ میں نہیں جائیں گے. تو بڑا شور اٹھا کہ بھئی یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کہاں سے یہ آ گیا کہ وہ سرٹیفکیٹ دیتے پھریں لوگوں کو جنت کا. بہت لوگوں نے ان کے اوپر تنقید کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے گھبرایا، ڈرا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنی نفس کو بری خواہش سے روکا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، سو بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جس نے اپنی نفس کی خواہشات کو پورا کرنے سے روکا. غصہ ہماری نفس چاہتا ہے کہ ہم اپنا جو ہے وہ اپنے آپ کا اپنا بڑا پن دکھائیں، ہم دوسروں کو چھوٹا سمجھیں، میں بڑھتی ہے، تکبر بندے کا سیٹسفائی ہوتا ہے. اپنی نفس کو دبایا، اپنی نفس کو دبایا. کیوں دبایا؟ کیونکہ اس کے دل میں ڈر تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. میں ایک دن اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہی نوز کہ میں نے کیا کیا. there is nothing hidden from him. I will be answerable to him. I have to answer to him. یا اللہ میرے دوست ہیں، ڈپینڈنگ اپون یور ریلیشن شپ ود اللہ. اللہ میرے دوست ہیں، ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ چل جائے گا، ان سے کوئی بات چھپی نہیں رہے گی. ان کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ کر دیا تھا، میری دوستی خراب ہو جائے گی. جس نے اللہ کے آنسربل ہونے سے، اللہ کو جواب دینے سے اپنے آپ کو روکا، اپنے نفس کو دبایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لیے جنت اس کا ٹھکانہ ہے. بہت بڑی. ہم لوگوں کے سامنے بہت اچھے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنا بیسٹ بیہیویئر پٹ کرتے ہیں. جب لوگ ہمیں نہیں ہوتے تو ہم کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے بہت زیادہ خوبصورت اور اچھا بیہیویئر رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیں جج کرنا ہے، گیج کرنا ہے. وی شوڈ پٹ آور بیسٹ بیہیویئر. اس سے نیچے جب وہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے سامنے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ بیہیویئر پٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بیوی بچوں کے سامنے بھی نہیں کرتے. پھر تھرڈ جو لیسٹ سب سے گھٹیا لیول جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب ان کو یہ کمفرٹ ہوتی ہے کہ اب ان کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تو ان کی جو ڈارکسٹ سائڈ ہے وہ سب سے سامنے باہر آ جاتی ہے. اگر ایک اسپیکٹرم کے طور پہ پکچر کریں اس کو، ایک پکچر وہ ہوتی ہے جہاں پہ وہ بالکل گرین ہوتے ہیں،
سب لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سب لوگوں کے سامنے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. پھر وہ ایک ایمبر سٹیج میں آ جاتے ہیں جہاں ان کے بیوی بچے یا ان کے ماتحت ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ وہ اپنے آپ کو اپنی کچھ اور جو اپنے اندر جو ان کی غلاظت بھری ہوتی ہے اس کو نکال لیتے ہیں، غصے کی شکل میں، روب کی شکل میں، اپنے ڈانٹ ڈپٹ کی شکل میں، تانے دینے کی شکل میں، تلخ بات کہنے کی شکل میں. یہ ان کی ایمبر سٹیٹ ہوتی ہے. پھر ایک سٹیٹ ہوتی ہے وہ جو ریڈ سٹیٹ ہوتی ہے، اور وہ انسان کی تب نکلتی ہے جب اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. تو اب وہ جو ہے وہ نیٹ پہ جو اس نے دیکھنا ہے وہ بھی دیکھے گا، پھر جو ہے اس نے جو غلط کام کرنا ہے وہ بھی کرے گا، جو اس نے کسی کو مال میں اونچ نیچ کرنی ہے وہ بھی کرے گا، جو کسی کو دھوکہ دینا ہے وہ بھی کرے گا، اپنے ایئر اینڈ نمبرز کو چینج کرنا ہے وہ بھی کرے گا. اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں پکڑا نہیں جاؤں گا، مجھے اب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، نو بڈی ول کم ٹو نو، اور جو میری ریپوٹیشن ہے وہ بالکل ویسی کی ویسی ہی رہے گی. بٹ ایسا نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو اس وقت اللہ ضرور دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جب اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی. جب ہم اپنے کمرے کے دروازے بند کر کے بالکل چھپ کے کوئی نیٹ کے اوپر گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ایک دم سے کھٹکے کی آواز آتی ہے اور ہم ڈر جاتے ہیں، اس کو بند کر دیتے ہیں، ہسٹری کلین کر دیتے ہیں اور بالکل نارمل ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے اس وقت ہم نے سب سے زیادہ گھٹیا حرکت کی ہوتی ہے. وہ جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ گھٹیا حرکت ہم نے یہ کی ہوتی ہے کہ ہم نے اس جو کھٹکنے کی آواز آئی اس کے ڈر سے اس کو بند کر دیا. وہ اس چیز کو جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ گھٹیا حرکت ہوتی ہے. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہم نے اس کھٹکنے کی آواز سے جس چیز کا جو ہمیں ڈر لگا کہ کوئی ہمیں آ کے دیکھ لے گا، اس کو اللہ کو ہم نے اس سے بھی زیادہ حقیر سمجھا. اس بندے کا ڈر تھا ہمیں کہ وہ آ کے ہمیں دیکھ لے گا، ہم نے سب کچھ بند کر دیا. لیکن اللہ جو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، تو ہم اس سے بھی زیادہ غلط حرکت کر لیتے ہیں. اور اللہ کے دوست کو یہ بات زیب نہیں دیتی. جو اللہ کو اپنا قریب رکھتے ہیں ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی. ہم نے تو اس پورے مہینے میں اللہ سے محبت کرنے کے طریقے سیکھے ہیں. ہم نے تو اس پورے مہینے میں اللہ کا قرب پانے کی باتیں کی ہیں. اگر ہم یہ عمل کر رہے تھے تو یقیناً ہمارے دلوں میں اب تک اللہ کی بہت محبت سما چکی ہوگی. پھر ہم کس طرح اپنے دوست کو، اپنے محبوب کو اس طرح کوئی دھوکے کی بات کر سکتے ہیں، اس طرح غم پہنچانے کی، اس طرح اس کو ناراض کرنے کی بات کر سکتے ہیں؟ لیکن جب کوئی ناراض ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ ریئیکشن ضرور شو کرتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر اللہ بھی ریئیکشن ضرور شو کرتے ہیں. یہ حدیث پاک ہے، اس کو سن کے بندے کا دل ہل جاتا ہے. غور سے سنیے گا. یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے جو کہ بظاہری طور پہ بہت دیندار بنتے ہیں، بظاہری طور پہ بہت عبادت گزار بنتے ہیں، بظاہری طور پہ بہت اچھے اخلاق والے بنتے ہیں، بظاہری طور پہ بہت دینی باتوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں. ان لوگوں کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی دل کو ہلا دینے والی حدیث. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی قوم کے بارے میں بتاؤں جو روز قیامت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے تہامہ پہاڑی کے جتنے، ایک تہامہ ایک پہاڑی ہے بہت بڑی، اس پہاڑی کے جتنے اعمال لے کے آئیں گے جو کہ موتیوں کی طرح چمک رہے ہوں گے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام کے تمام پہاڑی جتنے اعمال جو کہ موتیوں کی طرح چمک رہے ہوں گے ان کو اون کی طرح اڑا دیں گے. تو صحابی بہت خوفزدہ ہوئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ کون لوگ ہوں گے، ہمیں ان کی کوئی نشانی بتا دیں کہ کہیں میں بھی ان میں نہ شامل ہو جاؤں. یہ نہیں پوچھا کہ میں ان کے اسٹوری سن کے مزے لے لوں، ڈر یہ تھا کہ کہیں میں بھی ان میں شامل نہ ہو جاؤں، اپنی کریکشن کر لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ تم جیسے لوگ ہوں گے جو راتوں کو بھی عبادت کرتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہوں گے، لیکن
جب ان کو تنہائی میں کوئی برائی کرنے کا موقع ملتا ہوگا تو اس پہ لپکتے ہوں گے۔ تنہا موقع ملنا گناہ کا، اس پہ لپکنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر ہماری پہاڑی جتنی نیکیاں بھی ہوں جو ہیرو کی طرح چمکتی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کی طرح اڑا دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کو حقیر سمجھا، اللہ سے دوستی کرنے کے لیے جو اعمال کیے ان کا ہم نے سمجھ ہی نہیں پایا، کہ ہم سمجھ ہی نہیں پائے کہ وہ تو ہم نے جو دوست تھا اس کو ہم ناراض کر رہے ہیں، وہ جو اس نے ٹرسٹ ہمیں دیا ہوا تھا اس ٹرسٹ کو ہم بریک کر رہے ہیں۔ ہم نے اللہ کو اپنا دوست رکھنا ہے، اور جو جب دوست بن جاتا ہے اس کے دوست کی، ہم جانتے ہیں کہ دوستی میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، ایک میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، ایک ماں باپ اور بچوں کے درمیان جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، جس کے اوپر ہر محبت، ہر افیکشن بیسڈ ہوتی ہے، وہ ٹرسٹ ہوتی ہے۔ اگر یہ ٹرسٹ بریک ہو جائے تو ہر چیز بریک ہو جاتی ہے، اور یہ ٹرسٹ آمنے سامنے نہیں کاؤنٹ ہوتا، یہ ٹرسٹ تنہائیوں میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ ہم بہت ریلیکس ہو جاتے ہیں جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، اور بہت سے گناہ اکیلے میں کر لیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو ان تنہائیوں کے گناہوں سے روکنا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت توفیق دی اس مہینے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہت توفیق دی بہت سے اعمال کرنے کی، اور کچھ نہ بھی کرنے کی تو کم از کم ان باتوں کو سن لینے کی توفیق دے دی۔ اگر اتنی توفیق دے دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنا دوست رکھنا چاہتے ہیں، اللہ ہم سے دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ جب اللہ ہمیں اپنا دوست بنا رہے ہیں تو پھر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اب ایک سیکرڈ ریلیشن شپ ہے، اب ایک ٹرسٹ کی ریلیشن شپ ہے، ہم نے اس ٹرسٹ کو نہیں بریک کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس ٹرسٹ کی ریلیشن شپ کو قائم رکھنے، اور اس ٹرسٹ کی ریلیشن شپ کے اوپر اپنے آپ کو ان موقعوں پہ جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تنہا ہیں اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان موقعوں پہ بھی اپنی یاد دلائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستی کے احساس سے، اپنے ناراضگی کے خوف سے ہمیں روکیں، اور پھر اس کے بدلے ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رحیم، یا کریم، یا ودود، یا حنان، یا منان، یا ذی الجلال والاکرام۔ یا پروردگار عالم، میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، عیبوں کی پردہ پوشی فرما دیجئے۔ یا پروردگار عالم، ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں انگ انگ بوٹی بوٹی سے اپنا ذکر جاری فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے روح روح سے اپنا ذکر جاری فرما دیجئے، یا اللہ اپنی یاد میں رہنے والا بنا لیجئے، یا اللہ ہر دم اپنا استحضار رکھنے والا بنا دیجئے، ہر دم بات کو کامل بنانے والا بنا دیجئے۔ یا پروردگار عالم، آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم جہاں کہیں ہوتے ہیں اس بات کا احساس ہمارے دل میں مکمل ثابت بٹھا دیجئے۔ یا اللہ ہمیں کہیں بھی اپنے آپ کو آپ سے دور نہ سمجھیں، ہم کہیں بھی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں۔ یا اللہ یہ بات ہمارے دلوں میں بیٹھی ہو کہ یا اللہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یا اللہ آپ کی محبت سے، آپ کے خوف سے، آپ کی ناراضگی کے ڈر سے یا اللہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے والے بن جائیں۔ یا اللہ ہمارے اندر جو یہ فرعون بیٹھا ہوا ہے، ہمارے اندر جو یہ تکبر ہے، یا اللہ ہمارے اندر کی جو میں ہے، یا اللہ جو ہم سے غصے کرواتی ہے، یا اللہ جو ہم سے غلط بات کہلواتی ہے، یا اللہ جو ہم سے تکبرانہ اقوال کہلواتی ہے، یا اللہ جو ہمیں تنہائیوں میں، یا اللہ اکیلے میں، یا اللہ فحش چیزیں کرنے کو مجبور کرتی ہے، یا اللہ یہ سب نکل جائیں گی اگر ہمارے اندر یہ بات احساس ہو جائے کہ یا اللہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اے میرے مالک، یا اللہ اپنی
اپنا استحضار عطا فرما دیجئے یا اللہ، اپنا کامل استحضار عطا فرما دیجئے یا اللہ، ہر وقت ہمارے دل کو اپنے ذکر میں جاری رکھیے یا اللہ۔ اگر ہم آپ کے ذاکر بندوں میں ہوں گے تو یا اللہ ہم کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا نہیں محسوس کریں گے یا اللہ۔ اگر ہم آپ کا احساس رکھنے والے ہوں گے یا اللہ تو ہم کبھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کریں گے یا اللہ۔ اگر ہم آپ کو اپنا دوست مانیں گے تو یا اللہ ہم کبھی آپ کے دیے ہوئے ٹرسٹ کو بریک نہیں کریں گے۔ یہ میرے مالک یا اللہ، ہمیں اپنے دوستوں میں شامل فرما لیجئے یا اللہ، ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے جن سے آپ محبت کرتے ہیں یا اللہ، ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے جن کو آپ اپنا محبوب کہتے ہیں یا اللہ، ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے جن کو آپ اپنا دوست کہتے ہیں۔ یہ میرے مالک، ہمیں اپنا بنا لیجئے یا اللہ۔ اصل تو یہی ہے کہ ہم آپ کا بن جائیں۔ تمام کوششیں، تمام محنتیں اسی لیے ہیں کہ یا اللہ ہمیں آپ کی محبت حاصل ہو جائے یا اللہ۔ جو ہمیں آپ کی محبت حاصل ہو گئی تو یا اللہ ہمیں دنیا کی تمام چیزیں مل گئیں یا اللہ۔ جو ہمیں آپ کی محبت مل گئی تو یا اللہ ہمیں آخرت کے تمام اجر و ثواب مل گئے یا اللہ۔ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دیجئے یا اللہ۔ ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دیجئے یا اللہ۔ یہ خالی دل ہے یا اللہ، یہ میلا دل ہے یا اللہ، یہ گندا دل ہے۔ یہ میرے مالک، اس کو اپنے نور سے بھر دیجئے، اپنے نور سے منور کر دیجئے یا اللہ۔ اپنے نور سے اس کو صاف کر دیجئے اور یا اللہ اس کو اپنی محبت میں اس میں ڈبا دیجئے یا اللہ۔ اپنی محبت کے عشق کا مزہ ہمیں عطا فرما دیجئے یا پروردگار عالم یا اللہ۔ جب ہم آپ کا عشق رکھتے ہوں گے تو یہ عشق ہماری نمازوں میں نظر آئے گا یا اللہ۔ جب ہم آپ کا عشق رکھتے ہوں گے تو یہ ہمارے قرآن پاک کی تلاوت میں اس کا عکس نظر آئے گا یا اللہ۔ وہ کون عاشق ہے جو اپنے محبوب کا کلام نہ پڑھے یا اللہ۔ ہم بھی آپ کا عاشق بن کے آپ کا کلام پڑھنا چاہتے ہیں یا اللہ۔ ہم بھی آپ کا عاشق بن کے اس کلام پہ عمل کرنا چاہتے ہیں یا اللہ۔ ہم بھی آپ کا عاشق بن کے اس کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں یا اللہ۔ ہم بھی آپ کا عاشق بن کے اس کلام کو اپنی زندگیوں میں لے کے آنا چاہتے ہیں یا پروردگار عالم یا اللہ۔ ہمیں نمازوں میں خشوع عطا فرما دیجئے، سجدوں کا سرور عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ قرآن پاک کی تلاوت میں حلاوت عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ رات کے آخری پہر میں مناجات کا لطف عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ وہ آپ سے ملنے کا وقت ہوتا ہے، راز و نیاز کا وقت ہوتا ہے۔ یہ میرے مالک، ہمیں تہجد گزار بندہ بنا دیجئے یا اللہ۔ تہجد گزار عبد بنا دیجئے۔ تہجد میں آپ کے حاضر ہو کے یا اللہ آپ سے محبت کی باتیں کرنے والا بنا دیجئے یا پروردگار عالم۔ ہم میں سے جو بیمار، ان کی بیماریوں کو دور فرما دیجئے یا اللہ۔ جو پریشان، ان کی پریشانیوں کو آسان فرما دیجئے یا اللہ۔ جو رزق کی وجہ سے پریشان، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ ہمارے اقارب، رشتہ دار، دوست، مشائخ، استاد، والدین یا اللہ، ان تمام لوگوں کو، بہن بھائیوں کو یا اللہ، سب کو بہترین یا اللہ اجر و ثواب عطا فرمائیے یا اللہ۔ ان تمام لوگوں کو خیر و برکت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رکھیے یا اللہ۔ تمام لوگوں کی مشکلات کو آسان فرمائیے، پریشانیوں کو دور فرمائیے یا اللہ۔ جو موجودہ حالات میں وبا پھیلی ہوئی ہے، اس وبا سے حفاظت فرمائیے یا اللہ۔ ہمارے جو اکابر اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ، ان کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ عطا فرمائیے یا اللہ۔ یہ آپ کے اولیاء، یہ علماء یا اللہ، یہ دنیا میں آپ کی رحمت کا سبب ہوتے ہیں یا اللہ۔ یہ ایک ایک کر کے اس دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں یا اللہ۔ وہ تو آپ کے پاس آ رہے ہیں، لیکن یا اللہ جو انہوں نے اس دنیا میں آپ کے لیے کام کیے، ان کی برکتوں کا یا اللہ فیض ہمارے آگے آنے والی نسلوں تک جاری اور ساری رکھیے یا اللہ۔ ان کو اس کام کا، اس محنت کے بدلے اپنا اعلیٰ قرب نصیب فرمائیے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے یا اللہ۔ ان کے جو پیچھے رہ گئے رشتہ دار، اقارب، دوست، ان کو صبر جمیل عطا فرمائیے یا اللہ۔ اور اس صبر جمیل پہ یا اللہ ان کی مغفرت فرمائیے۔ اے پروردگار عالم یا اللہ، ہمیں اپنے نیک بندے بندیوں میں شامل فرمائیے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والا بنائیے یا اللہ، اور ان کی شفاعت کا حقدار بنائیے یا اللہ۔ حوض کوثر سے ان کے ہاتھوں پانی پینے کی توفیق عطا فرمائیے۔ جنت الفردوس میں ان کے قدموں کے تلے جگہ عطا فرمائیے یا رحیم یا کریم یا اللہ۔ بے حجاب اپنا دیدار نصیب فرمائیے یا پروردگار عالم۔ بہت کچھ مانگنا تھا
یا اللہ مانگ نہ سکے، یا اللہ بن مانگے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔